سہیل ورائچ کا کالم تعمیر یا تخریب۔ کھوکر پیلیس لاہور اور خواجہ آصف کی سیالکوٹ ہاؤسنگ اسکیم کا دفتر گرتے دیکھ کر یقین ہو گیا کہ ہم دائروں میں گھوم رہے ہیں، نہ ہماری کوئی منزل ہے اور نہ کوئی مقصد۔ یادش بخیر 13 سال پہلے 2008 میں شہباز شریف پنجاب کے حکمران تھے اور جسٹس خلیل رمدے عدالت عظمیٰ کے منصف۔ اس زمانے میں جسٹس رمدے نے لاہور کی بلند و بالا عمارتوں اور پلازوں کو گرانے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کرینوں اور بلڈوزروں کو بھیج کر بڑے بڑے پلازوں کو گرانا شروع کر دیا۔ لوگ سر بفلک عمارتوں کو ٹوٹتا دیکھتے تو تالیاں بجاتے۔ غریب اور بے کس سمجھتے کہ محل اور پلازے گرنے کا مطلب ہے کہ امیروں کی طاقت اور غرور ٹوٹ رہا ہے۔ اسی زمانے میں ایک اہم مسلم لیگی رہنما نے اونچی عمارتوں کو گرانے کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم ابھی کچھ تعمیر نہیں کر پائے، لیکن امیروں کی عمارتوں کی تخریب سے ہم غریبوں اور ناداروں کو خوش کر رہے ہیں۔ بلکہ اس لیڈر نے کہا کہ غریب اور بے کس پلازے ٹوٹنے پر جو تالیاں بجاتے ہیں وہ دراصل ہمارے لیے داد ہے۔ اس فلسفے کے مطابق آپ مروجہ نظام کو تو توڑ نہیں سکتے، مگر چند اینٹیں اور کنکریٹ توڑ کر آپ غریبوں کا کتھارسس کر دیتے ہیں۔ بالکل اس طرح جب عام شکل و صورت کا ہیرو سلطان راہی دیہاتی لباس تہبند کرتا پہنے ہوئے مولا جٹ بن کر ظالموں کو مارتا ہے تو سینما میں اگلی نشستوں پر بیٹھے والے غریب خوشی سے نعرے مارتے، وہ بھی کتھارسس ہوتا ہے۔ عمران خان کی حکومت میں وہی عمل دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ شاید ایک بار حکومت کے حق میں تالیاں بجوانا مقصود ہے، یا پھر مہنگائی اور بے روزگاری میں غریب عوام کا کتھارسس کیا جا رہا ہے۔ یہ دائروں کا سفر ہے۔ واقعی احتساب ہے، سیاسی تماشا ہے، کتھارسس ہے یا کچھ اور، یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں۔ 13 سال پہلے شہباز شریف اور جسٹس رمدے نے جو عمارتیں گرائی تھیں ان میں سے اکثر 13 سال بعد وہیں اسی حالت میں ٹوٹی پھوٹی کھری آنسو بہا رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 13 سال پہلے شروع میں تو پلازے گرنے پر تالیاں بجی، مگر جلد ہی حقیقت کھل کر سامنے آنے لگی۔ تعمیر تخریب سے بہتر ہے۔ آپ بعض اوقات تخریب سے تالیاں بجوا لیتے ہیں، مگر یہ وقتی فائدہ ہوتا ہے، دورس فائدہ صرف تعمیر کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد شہباز شریف نے کبھی عمارتیں نہیں گرائیں بلکہ بنائیں۔ عمران خان کے لیے بھی چند دن تو داد و تحسین کے ڈونگرے برسیں گے، مگر پھر یہ تلخ تاہم حقیقی مثال سامنے آ کر ہی ہوگی کہ تعمیر بہتر یا تخریب۔ احتساب ہو، تجاوزات کو گرانے کا مسئلہ ہو، سرکاری زمینوں پر قبضے کا معاملہ ہو، کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کا مدعا ہو، یا پھر ظالموں کی طاقت توڑنی ہو، تو اس کا مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ احتساب گھر سے شروع کیا جائے۔ اگر پہلے اپنے گھر والوں کا احتساب ہو اور پھر دوسرے لوگوں کا، تو پھر اس احتساب کو سب غیر جانبدارانہ اور منصفانہ قرار دیتے ہیں، وگرنہ یک طرفہ احتساب ہمیشہ جانبدارانہ ہی کہلاتا ہے۔ ماضی کا قصہ یاد آتا ہے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کے والد میاں محمد اظہر لاہور کے لارڈ میئر تھے۔ تجاوزات کے خلاف مہم چلانا چاہتے تھے۔ سب لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مہم مخالفوں کی تجاوزات گرائے گی اور نون لیگیوں کی تجاوزات کو تحفظ فراہم کرے گی، لیکن میاں اظہر نے تجاوزات ختم کرنے کی مہم کا آغاز ہی بیڈن روڈ پر میاں نواز شریف کے ماموں کی تجاوزات ختم کر کے کیا۔ اس کے بعد انہیں پورے لاہور میں تجاوزات گرانے میں مشکل پیش نہ آئی، کیونکہ احتساب کا آغاز گھر سے کیا جائے تو کوئی مخالف بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ عمران خان کا قبضہ مافیا کے خلاف اعلان جنگ خوش آئند ہے، لیکن اگر انہوں نے اس پر غیر جانبداری نہ دکھائی تو کل کو یہ مہم بھی سیاسی انتقام کے زمرے میں شامل ہو جائے گی۔ کسی بھی معاملے کو دیکھنا ہو تو تعمیر اور تخریب کے پہلو کا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ آج کل کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اگلا الیکشن ہیلتھ کارڈ کی بنیاد پر جیتے گی۔ اس مقصد کے لیے پنجاب کی تمام ڈویژنوں میں جلد سے جلد ہیلتھ کارڈ بنانے کی مہم جاری ہے۔ ہیلتھ کارڈ کا اجرا تعمیری قدم ہوگا، مگر ہیلتھ کارڈ کے لیے جس خطیر رقم کی ضرورت ہے وہ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ سے منع کی جا رہی ہے۔ یوں محکمہ صحت پر پنجاب حکومت کے اخراجات کے علاوہ ہیلتھ کارڈ کی رقم کا بوجھ بھی پڑے گا۔ اس معاملے میں تخریب کا پہلو پنجاب کے ترقیاتی بجٹ یعنی سڑکوں، اسکولوں اور دوسرے تعمیراتی پروجیکٹس پر کٹ لگانا ہوگا۔ یوں بہت سے نئے منصوبے نہ تعمیر ہوں گے اور کئی نامکمل ہی رہ جائیں گے۔ نوکر شاہی میں اس حوالے سے کشمکش جاری ہے۔ بظاہر ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ چلتا رہے گا، لیکن اس کے مالی مضمرات دوسرے شعبوں پر پڑیں گے اور آنے والے برسوں کے ترقیاتی منصوبے بری طرح متاثر ہوں گے۔ تعمیر و تخریب کے فلسفے کو مد نظر رکھ کر آئندہ الیکشن کے منظرنامے کا جائزہ لیا جائے تو تحریک انصاف تحریک کے تخریب کے تناظر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ انہوں نے احتساب کے لیے سب بروں کے گریبان میں ہاتھ ڈالا۔
سب کو زندان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ تھا یا مخالف، سب کو عمران خان نے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف اگر تحریک انصاف سے تعمیر کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کا کوئی تسلی بخش جواب عوام کے لیے میسر نہیں ہوگا۔ ہیلتھ کارڈ وہ واحد بڑا منصوبہ ہے جس پر کام جاری ہے، اس کے علاوہ کسی بڑے پروجیکٹ کا ذکر تک نہیں۔ حکومت صرف روزمرہ کے کام کاج یا آگ بجھانے کا ٹاسک بجا لا رہی ہے۔ دوررس ترقی یا خوشحالی کے منصوبے دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ اگر یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرتی ہے اور الیکشن کمیشن میں تعمیر و تخریب دونوں کا حساب دیتی ہے تو اس حکومت کے ذمہ تخریب زیادہ ہوگی اور تعمیر کم۔ نتیجتاً حکومت الیکشن میں بلند آہنگ نعرے نہیں لگا سکے گی۔ 2.5 سال گزر چکے، حکومت تقریباً آدھی مدت پوری کر چکی۔ ایسے میں حکومت کو اب تخریب کی بجائے تعمیر کے بیانے پر توجہ دینی چاہیے، اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹس اور دوسرے ترقیاتی منصوبوں پر توجہ صرف کرنی چاہیے۔ اگر حکومت نے اپنی ساری توانائی مخالفوں کو گرانے، سزائیں سنانے، جیلوں میں بھیجنے یا ان کی عمارتیں گرانے تک محدود رکھی تو آنے والے وقت میں لوگ حکومت کے تعمیری منصوبوں پر سوال اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے غلط لوگوں کو سزا دلوا دی، مگر ہمارے لیے کیا تعمیر کیا؟ کون سی موٹر وے، کون سا ڈیم، کون سا پل یا کون سی یونیورسٹیاں نئی بنائی ہیں؟ اس طرح یہ سوال بھی ہوگا کہ 50 لاکھ گھر، کروڑوں نوکریاں اور اربوں ڈالر واپس لانے کے دعوے کیا ہوئے؟ سیاست سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو تعمیر ایک مثبت اور تخریب ایک منفی جذبہ ہے۔ 13 سال پہلے شہباز شریف نے جو عمارتیں گرائیں وہ آج بھی خستہ حال پر ہی ہیں، ماضی کے حکمرانوں کی منہ چرا رہی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ جو عمارتیں آج گرائی جا رہی ہیں وہ آنے والے برسوں میں موجودہ حکمرانوں کا منہ چراتی رہیں۔